فردوس بھی مجھے پتہ ہے کہ فردوس کس کو کہا جاتا ہے. تو جو دیکھیں نا ایسی جنت ملی ہے اس دنیا کے اندر جو اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور واقعی مجھے جنت الفردوس ہی ملی ہے. شکر الحمدللہ رب العالمین. جنت الفردوس کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام کی اصل حقیقت جس کو پتہ چل جائے نا تو اس کو فردوس ہی مل جائے گی. تو یہ فردوس ہی ہے، یہ میری جنت ہے جو میں کلام پاک کو پڑھ کے بیان کر رہی ہوں نا، یہ میری جنت ہے، اور میں اپنی جنت کے اندر داخل ہو گئی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھی تھی، میں اس میں آ گئی ہوں. کسی اور نے آنا ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے اور اس کتاب کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو بھی مل جائے گی. 108 ہے، 3 آیتیں رہ گئی ہیں آخری، 8 9 اور 10. تو 8 ہے خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے. مکان کہاں ہے؟ خالدین فیہا لا یبغون، اچھا اپنا جگہ بدلنی نہیں چاہیں گے. دیکھو میں یہ میرے بارے میں، کیونکہ میں اللہ کے کلام کے اندر سے جو چیزیں مجھے مل گئی ہیں میں ان کو کبھی بھی بدلنا نہیں چاہوں گی. جو دنیا کی زندگی کے اندر جو مجھے ملا تھا نا وہ سب کا سب میرے لیے اتنا اچھا تھا کہ میں کسی بھی چیز کو نہیں بدلنا چاہتی. کیوں؟ وہ اس لیے نہیں بدلنا چاہتی کہ اتنا بہترین یبغون جو ہوتا ہے وہ چاہیں گے. انہا کا مطلب ہوتا ہے ان سے، حوالا یعنی بدلنا یا ٹلنا نہیں چاہیں گے. تو جو کچھ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا نا تو وہ سب سے بہترین دیا ہے. تو میں تو بدلوں گی، میں کیوں بدلوں؟ میں اللہ کے کلام کو ان دنیا کے لوگوں کے ساتھ جا کے کیوں بدلوں؟ یہ جو لوگ آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، ڈیبیٹ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کسی کے پاس کم نالج ہوتا ہے یا کسی کے پاس کیا ہوتا ہے، تو وہ ڈیبیٹ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ دوسرے کو نیچا دکھائے. تو میرے پاس جو چیز مجھے ملی ہے وہ سب سے بہترین چیز ملی ہے، تو میں اس کو کیوں بدلوں؟ آپ لوگوں کی باتوں کے اوپر، آپ لوگوں کی چیزوں کے اوپر میں کیوں بدلوں اللہ کے کلام کو؟ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بدلنے کی. میرے پاس جو ہے وہ سب سے بہترین ہے. اور کیا زبردست جگہ ہے اور کیا زبردست چیزیں مجھے جو مل رہی ہیں، مجھے اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے ہی نہیں. جو اللہ مجھے دیتے ہیں نا وہ سب سے بہترین ہے. جو دنیا والے مجھے دیتے ہیں نا وہ مجھے وہ چاہیے نہیں. 109 کل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لیے سیاہی ہو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں، ختم ہوں، سمندر ختم ہو جائیں، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں. یہ بات بالکل سچ ہے، اس کی میں گواہی دیتی ہوں کہ کہہ دو کہ اگر باہر نا، یہاں پہ انہوں نے سمندر کر دیے، پہلے باہر جو تھا نا وہ انہوں نے دریا کیا ہوا تھا. ہر جگہ پہ باہر جا کے دیکھیں گے تو باہر جو ہے وہ دریا لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ باہر انہوں نے سمندر کر دیے ہیں. ایک تو ان کی باتیں بھی نا بس اللہ ہی حافظ ہے. تو کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہوں. یہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات، جب میں کلام پاک کو پڑھنے کے لیے داخل ہوتی ہوں تو میری باتیں، تو آپ نے اکثر مجھے دیکھا ہوگا کہ میری باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، میں بولتی جاتی ہوں اور اللہ کے کلام کے اوپر بات کرتی رہتی ہوں. تو یہ باتیں کبھی ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جو جب تک میری زندگی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں ہر وقت میں جب بات کرتی ہوں کہ اکثر میں نئی بات بتا رہی ہوتی ہوں. پرانی باتوں کے اوپر میں کم ہی وہ کرتی ہوں، فوکس کرتی ہوں، اور نئی باتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو نئی باتیں بتاتے ہیں ہم لوگ اس طرح سے کلام پاک کے اندر داخل ہونے کے بعد. کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہو، سمندر ختم ہو جائے، یعنی اس کا جو پانی ہے یہ ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی ان کی مدد کو لائیں. اب سمندر میرے لیے کیا، یہ کتاب جو ہے نا، قرآن جو ہے، یہ کتاب یہ میرے لیے سمندر ہے.
اس کے اندر جب میں داخل ہوتی ہوں تو مجھے یہاں پہ میری باتیں کرنا شروع ہوتی ہیں تو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، اور زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ تو مجھ سے تنگ آ کے بھاگ بھی جاتے ہیں، لیکن میرے اللہ کی باتیں جو مجھ سے ہو رہی ہیں، جو مجھے بتائی جا رہی ہیں، وہ تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، وہ تو اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو مدد اچھا یہ دیکھیں نا، مدد کرنے کو مدد بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، عربی میں بھی مدد لکھا ہوا ہے۔ تو مدد یہ والی ایک منٹ رکیں، اس کو نا مجھے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ناصر کا مطلب بھی مدد ہوتا ہے اور مدد کو بھی مدد کہا جا رہا ہے۔ تو دو چیزیں مجھے یہاں سے بھی ملی ہیں، ناصر کو بھی مددگار کہا جاتا ہے اور مدد کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے، مدد۔ ایک منٹ رکیں، مدد یہ ہے 18 کی 109۔ مدد کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، مدد لکھا ہوا ہے، عربی میں بھی مدد لکھا ہے، اردو میں بھی مدد کہا جا رہا ہے۔ تو ناصر کا مطلب، نصارہ کا مطلب ہی مددگار ہوتا ہے۔ یہ مدد ہے، یہاں پہ مدد ہے، ناصر ناصرین مددگار، وہ مددگار کس کا، کون کس کا مددگار ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم مدد کو لائیں گے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے، ہیلپ جس کو کہا جاتا ہے، تو مدد اس کو کہا جاتی ہے۔ یہ لکھا ہے، کہہ دو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو، یعنی یہ جو کلام پاک ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس کے اندر جو سمندر ہے، یہ اللہ کے کلام کی باتوں کی سیاہی بن جائے ہو، تو قبل اس کے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی، یہ آیت ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ کی باتیں، میں کچھ اور بول رہی ہوں گی، آپ کچھ اور بول رہے ہو، کوئی اور کچھ اور بول رہا ہوگا، تو اللہ کی باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کی باتیں، اس دنیا کے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں یا ہوتے ہیں، تو سارے لوگ جو باتیں کریں کہ سب اپنی اپنی بات کریں، تو جو اپنی اپنی بات کر رہے ہیں ان کو جو کچھ بھی ملا تو اللہ کی بات ہی کر رہے ہیں نا، اللہ نے ان کو کیا دیا یا کس نے ان کو کیا دیا، تو یہ وہ باتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے کہ میرے رب کی باتیں تمام ہوں، سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور مدد کو لائیں۔ اس کا مطلب ایک یہ قرآن ہے نا، ایسا قرآن، ایسی کتاب، ایسا سمندر، ایسا علم کا سمندر آپ کے پاس 10 بھی آ جائے نا، تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کی باتوں کے لیے، اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے انسان کو اللہ کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، اللہ کے ساتھ لنک ہونا ضروری ہے، یعنی اپنے برین کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ جب آپ کو اللہ کی باتیں سمجھ میں آنی ہے نا، تو آپ کے برین کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو پوری طرح سے اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ اللہ ہے، ہمارے دماغ میں اللہ آتا ہی نہیں ہے۔ ہم جلدی جلدی قرآن، وہ نمازیں پڑھ کے بھاگ جاتے تھے پہلے زمانے میں نا، جلدی جلدی نماز پڑھتے تھے کہ کوئی کام ہوتا تھا تو نکلنا ہوتا تھا۔ تو اب جب ہمیں اللہ کا کلام کی، اللہ کی صلات کی سمجھ آئی ہے، صلات کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جو بات کریں، اللہ کے کلام کے ذریعے سے جو اللہ سے بات کریں، اب ہمیں اللہ کے ساتھ بات کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، ہم تھکتے بھی نہیں ہیں، ہمیں پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن نماز پڑھتے ہوئے جب ہم نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ تو جلدی جا کے اپنی طرف سے اللہ کے سامنے کچھ ڈال کے آ جاتے تھے، یہ لے اللہ تیرے لیے میں نے یہ الفاظ ادا کر دیے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر گئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح تیز جا کے نا پڑھ کے آ جایا کرتے تھے، کبھی سمجھ کے ہی نہیں پڑھا۔ تو اب جب یہ کلام پاک کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری صلات ادا ہو رہی ہے، ہم اس صلات کو ادا کر رہے ہیں، اس صلات کو قائم کر رہے ہیں، قائم کر کے بتا رہے ہیں کہ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے۔ پہلے ہم نے سمجھے بغیر اللہ کے کلام کو بیان کر نمازیں پڑھتے تھے، اب جب روزانہ جب ہم کلام پاک کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی آیتوں کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو اس والی صلات میں اور اس والی صلات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ بھی جب میں الحمدللہ جب میں پڑھتی تھی نا، تو میں نے سمجھ کے پڑھنا شروع کیا تھا، کلو اللہ کا مطلب بھی مجھے پتہ تھا، وہ بھی میں نے سمجھ کے پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن اب اس کی جو سمجھ آتی ہے نا، وہ بہت بہترین طریقے سے سمجھ آتی ہے، اس وقت اتنی نہیں آتی تھی، وہ بس ایک طرف کا نا، جیسے آپ کے اوپر ایک فرض ہے، آپ یہ فرض سمجھ کے جا کے اللہ کے اوپر ڈال کے آ جاتے ہو، یہ لے اللہ تو نے میرے اوپر یہ فرض کیا تھا، میں نے تجھے یہ دے دیا، یہ لے اللہ، لے بس تو لے ساری چیزیں جا کے اللہ کو دے کے آ جاتے تھے۔ اللہ کا جواب کس نے لینا تھا؟
جو ٹو سائڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے نا. تو اب جب میں کلام پاک کو پڑھتی ہوں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتی ہوں، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتی ہوں، تو یہاں پہ تو مجھے جواب بھی ملتے ہیں. ہر اس چیز کا جواب جو میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، جو میں بول رہی ہوتی ہوں، جو میں بیان کر رہی ہوتی ہوں، اس کا مجھے جواب مل رہا ہے. تو یہاں پہ ٹو وے کمیونیکیشن ہو رہی ہے. میں ادھر سے پوچھتی ہوں، ادھر سے جواب آتا ہے، ادھر سے پوچھتی ہوں، ادھر سے جواب آتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا. لیکن جو لوگ اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں، پھر وہ دنیا کی زندگی کے اندر واپس لوٹ جاتے ہیں. وہ دنیا والی وہ کہتے ہیں ہمیں نمازیں بس 5 وقت کی نمازیں ٹھیک ہے، ہم وہی پڑھیں گے. یہ اس طرح سے اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے ہم. تو پھر ٹھیک ہے، یہ لاسٹ آیت ہے میری 110 ہے. کل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احد. اب دیکھیں احد جو ہے نا 2 دفعہ آیا ہے. اچھا نہیں، واحد اور احد آیا، سوری، ایک دفعہ واحد آیا اور ایک دفعہ احد آیا. تو واحد کا مطلب انہوں نے کیا ہے کہ ایک ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے. اور ایک ہی آیت کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں گے واحد اور احد کا، پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر واحد اور احد کا لفظ آیا ہے. اور یہ ہے 18 کی 110، احد اور واحد، احد اور واحد. تو یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئے ہیں، ٹھیک ہے. ایک قرآن پاک کی یہ پہلی آیت جس ملی ہے مجھے، جس میں احد اور واحد کا لفظ پہلی دفعہ میں نے غور کیا ہے، تو مجھے پتہ چلا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چلا. کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اب مجھے بتائیں کہ میں بھی آپ لوگوں جیسی ہوں. کیسے؟ ایک منٹ رکیے گا، میں اپنے اس کو باہر نکالتا ہوں. گو آؤٹ سائڈ. دیکھیے میں بھی آپ جیسی ہوں، آپ لوگ جیسے ہو ویسی میں ہوں. سامت اب دیکھیں جسامت کے حساب سے دیکھا جائے تو میرا جسم بھی انسانوں جیسا ہی ہے، آپ کا جسم بھی ہمارے جیسا ہے، ہم سب کا جسم. ہمیں بشارت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو شر لے کے آتے ہیں، جو ہمارے سامنے شر لے کے آتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شر کس کے اندر ہے. اگر میرے اندر شر ہوگا نا، میرے اندر خود کے اندر شر ہوگا، تو مجھے اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر برائی ہے یا میرے اندر اچھائی ہے. ایک منٹ. اب ہوں تو میں آپ لوگوں جیسی ہی، جیسے آپ ہو جسم کے حساب سے، تو انسانی جسم ہے نا. اب میرے اندر شر ہے یا میرے اندر اچھی والی باتیں ہیں، یا میں دنیا والوں کو اچھی بات دینا چاہتی ہوں یا میں دنیا والوں کو بری بات دینا چاہتی ہوں. تو جو چیز بھی کہ قسم سے نہ کھائیں طرف سانپ کو. اب اپنے اوپر ترس کھائیں، اپنے خود کے اوپر ترس کھائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق ہی نہیں دی کلام پاک کو پڑھنے کی. اتنی اوقات نہیں ہے آپ کی کہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھ سکیں. مجھے آپ کے اوپر ترس آتا ہے، آپ لوگوں کے اوپر مجھے ترس آتا ہے. یقین کریں مجھے آپ لوگوں کے اوپر ترس آتا ہے. مجھے ضرورت ہی نہیں آپ لوگوں کے اوپر ترس کھانے کی. مجھے آپ لوگوں کے اوپر ترس آتا ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو توفیق ہی نہیں دی اپنے کلام کو پڑھنے کی. کبھی زندگی میں قرآن پاک کو پڑھ کے نہیں دیکھا آپ لوگوں نے. یقین کرو کہ آپ لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترس، دیکھیں یقین کریں کہ آپ جیسے لوگ جو ہے نا بیچارے کبھی زندگی میں قرآن کو اٹھایا نہیں، پڑھا نہیں، جس مولوی نے جو بتا دیا اس کے پیچھے لگ گئے، جس نے جو بتایا اس کے پیچھے چلے گئے. ترس تو آپ لوگوں کے اوپر آتا ہے ہمیں. یقین کریں کہ ترس تو ہمیں آپ لوگوں کے اوپر آتا ہے کہ کبھی زندگی میں قرآن پاک کو اٹھا کے پڑھا ہی نہیں جس نے. اور مجھ پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا نا، آپ لوگوں کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ لوگوں کی سوچ اتنی بڑی ہے نہیں نا.
دیکھیں یقین کریں بابر جی، آپ لوگوں کی سوچ ہے نا وہ چھوٹی سی سوچ ہے. آپ اپنی سوچ کو ڈیولپ نہیں کرتے، کھولتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اس وجہ سے آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بیچ میں اور میرے بیچ میں پردہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آپ بندہ پرست ہیں، آپ اللہ پرست نہیں ہیں. آپ اللہ کے بندے ہو ہی نہیں، آپ بندہ پرست ہو. آپ محمد کو چاہنے والے، مرزا غلام احمد کو چاہنے والے، علی حسن حسین کو چاہنے والے، اپنے اکابروں کو چاہنے والے، آپ وہ ہو. میں نے تو دیکھیں وہ لوگ ہمیں رستہ دکھانے کے لیے آپ لوگ تھے، لیکن ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے آپ جیسے لوگ ہم لوگوں کو رستہ دکھا رہے تھے. تو آپ لوگوں نے قربانیاں کی، اس لیے مجھے آپ کے اوپر ترس آتا ہے. یقین کریں کہ بہت ترس آتا ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ کاش آپ لوگوں کو بھی اللہ کی آیتیں سمجھ میں آتی. کبھی پڑھتے تو صحیح، کبھی قرآن اٹھاتے تو صحیح، اور اپنے اعمالوں کی کتاب پڑھتے تو صحیح. آپ کو آپ کے اعمالوں کی کتاب، یہ قرآن جو ہے نا، یہ آپ کے اعمالوں کی کتاب ہے. کبھی زندگی میں پڑھ ہی نہیں سکو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ محمد کو شریک کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ غلام احمد کو شریک کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ علی حسن حسین فاطمہ کو شریک کیا ہوا ہے. تو جس انسان نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہوں گے، ان کو اللہ کی کتاب کی کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی ہے. یقین کریں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے کلام کی سمجھ آ ہی نہیں سکے گی. کیوں؟ چلیں ہم اپنی آیت پڑھتے ہیں، خواہ میں ٹائم ضائع کریں گے ان جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے. یقین کریں بابر، میرا کام بھی آپ لوگوں کو پہنچانا ہی ہے. میں آپ تک نا یہ بات پہنچا رہی ہوں، جو باتیں میں کر رہی ہوں نا آپ کو، جو میں کر کے بتا رہی ہوں. یقین کریں میں آپ کو پڑھ کے بیان کر رہی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو یار میں نے آپ کو میں پڑھ کے بیان کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی سمجھیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ آپ کا اعمال نامہ ہے. اپنا اعمال نامہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ کتاب آپ کو پیٹھ کے پیچھے سے دی گئی ہے. پیٹھ کے پیچھے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب تو موجود ہے، لیکن اس کتاب کا علم آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب کو کبھی آپ نے اپنا سمجھا ہی نہیں. آپ نے حضرت محمد کی کتاب سمجھا، مرزا غلام احمد کی کتاب سمجھا، آپ نے علی حسن حسین کی کتاب سمجھا. اپنی کتاب جب سمجھو گے نا، تب آپ کو اس کتاب کی سمجھ آئے گی کہ آپ کے بارے میں یہ کتاب کیا کہتی ہے. خود سے پڑھنا شروع کرو گے، خود سے سمجھنا شروع کرو گے کہ میرے بارے میں یہ کیا کتاب کہتی ہے، تب آپ کو سمجھ آئے گی. ابھی تو آپ اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں نا. جس دن شریکوں کو چھوڑ دو گے نا، اللہ کے شریکوں کو چھوڑ دو گے، تب آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. اس لیے آپ کے اور میرے بیچ میں ایک دیوار ہے. جو لوگ میرے کا مطلب ہے میرے جیسے لوگوں کے بیچ میں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو جانتے ہیں، اللہ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، تو ان کے اور جو لوگ اللہ کے بارے میں باتیں نہیں کرتے، جو اللہ کا نام تو لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ان سے پوچھو یہ تمہیں کس نے دیا؟ اللہ نے. یہ تمہیں کس نے دیا؟ اللہ نے. قرآن کس نے دیا؟ محمد نے. قرآن کے اوپر محمد آ جاتا ہے، باقی ساری چیزوں کے اوپر اللہ آ جاتا ہے. لیکن منہ سے بولتے ہیں کہ اللہ نے دیا، لیکن دل کے اندر اللہ کوئی نہیں ہے. دل کے اندر محمد ہی بٹھایا ہوا ہے، دل کے اندر غلام احمد بٹھایا ہوا ہے، دل کے اندر وہ علی حسن حسین بٹھایا ہوا ہے، دل کے اندر اپنا کابر، اپنا ملا، اپنا مولوی بٹھایا ہوا ہے. جو ہمارا مولوی بولے گا، جو ہمارا ملا بولے گا، جو ہمارا کابر بولے گا، اس کو آپ نے اپنے دل کے اندر بٹھایا. تو اس کی باتوں کو جب دل میں بٹھائیں گے تو یہی حال ہوگا جو ابھی آپ لوگوں کا حال ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب دل میں بٹھائیں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کتاب کے اندر جو علم دے گا آپ کو، تو پھر آپ کو اللہ کے اوپر یقین ہوگا کہ اللہ کون ہے. ابھی آپ کو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں. ابھی تو منہ سے باتیں کرتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. ابھی آپ کو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں. دیتا تو اللہ ہے، لیکن آپ کو اللہ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس ایسی ہی اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال 110 ہے لاسٹ آیت ہے ہماری، جس کا میں نے ابھی کل انما انا بشر مثلکم یحییٰ الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادہ ربہ احدا. کہہ دو، اب میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے کہا جا رہا ہے، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اس کا مطلب میں جو ہوں، میں آپ لوگوں کی طرح کا ایک بشر ہوں. جو پہلے شر بھی آتا ہے، میرے دل میں بھی شر آتا تھا، میرے دل میں بھی سب کچھ آتا تھا. جیسے بشر کا مطلب ہوتا ہے شر کے ساتھ.
جس کے ساتھ شر ہو، جس کے اندر شر ہو، میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہوں، لیکن میری طرف وہی آتی ہے، اللہ کی طرف سے وہی کا مطلب ہوتا ہے اللہ انسپائر کرتا ہے جس کو انسپائر کرنے کو کہا جاتا ہے وہی۔ ایک منٹ رکیں۔ وہی کا مطلب ہوتا ہے انسپائر کرنا کسی چیز سے۔ تو جب اللہ وہ چلا گیا، اچھا ہاں میں بھی اپنی آیتیں پڑھ رہی ہوں تو میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا تھا وہیں پہ۔ تو کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یعنی میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ہوں، جس کے دماغ کے اندر، جس کے سوچ کے اندر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، تمہارا جو الہ ہے وہ ایک ہے۔ الہ کیا ہے؟ یا تو شیطان ہے یا پھر اللہ ہے، دونوں میں سے الہ جو ہے نا، الہ وہ الہکم الہن، الہکم الہم کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارا الہ ہے، جو آپ کا الہ ہوتا ہے یا الہ ہوتا ہے۔ الہ کیا ہے؟ الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، جو آپ کو برائی، جو آپ کو شر بھی ڈالتا ہے آپ کے دماغ کے اندر، اور آپ کے دماغ کے اندر وسوسے بھی ڈالتا ہے، اور آپ کے دماغ کے اندر اچھائی بھی ڈالتا ہے۔ جو وسوسے یا برائی یا جو کچھ بھی آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے تاکہ آپ کا امتحان لیا جا سکے۔ جب کوئی انسان کلام پاک کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر وسوسے آتے ہیں، بری باتیں آتی ہیں، اچھی باتیں آتی ہیں۔ آپ کا دماغ جو ہے وہ برائی کو جلدی قبول کرتا ہے یا اچھائی کو جلدی قبول کرتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تو ہمارا الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ میرے اندر بھی اس طرح کی سوچیں آتی ہیں جو مجھے برائی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن میں ان کے اوپر صبر کرتی ہوں، ان سوچوں کے اوپر میں صبر کرتی ہوں تاکہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے کلام کے ذریعے سے مجھے حقیقت کی طرف لے کے جائیں۔ معبود ہے تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان، شر، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے لیے کیوں ہے؟ جیسے شیطان ہے، سب کچھ، حیوان ہے، انسان ہے، بشر ہے، یہ فرشت ملائکہ ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ سب کے سب آپ کے امتحان کے لیے ہیں۔ اس کلام پاک کی دنیا کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو یہاں پر آپ کا امتحان لیا جائے گا، تو اس میں جو مالک ہے، جو ہمارا اللہ ہے، جو ہمارا رب، جو مالک ہے وہ ایک ہی ہے۔ جو ہمارے دماغ کے اندر جو وسوسے ڈالنے والی سوچیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمارا امتحان لیا جا سکے کہ ہم پاس ہوتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ ہم پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں اس بارے میں نہیں پتہ کہ ہم پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں پھر بتانے کے لیے کہ تم اس امتحان میں ان آیتوں کے اوپر پاس ہوئے ہو یا نہیں ہوئے۔ تو جب مجھے بتایا جاتا ہے، میری اللہ کی آیتیں مجھے دی جاتی ہیں، جیسے ابھی یہ بھائی بابر بھائی، پتہ نہیں بابر بھائی جو آئے تھے، اب یہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ پہ ترس آتا ہے۔ دیکھیں میرے اوپر ترس نہ کھائیں، میں ترس کھانے کے لیے نہیں ہوں۔ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں، جو کلام دی ہے، وہ میرے لیے بہترین ہے۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ تو جو چیز مجھے دی ہے آپ لوگوں کے پاس وہ ہے نہیں، آپ کو سمجھ اس لیے نہیں آتی ہے۔ تو میرا آپ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں کہ میں غلط ہوں اور آپ ٹھیک ہو، اور یا آپ غلط ہو میں ٹھیک ہوں، نہیں۔ آپ کو جو ملا ہے وہ آپ کا ہے، مجھے آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو مجھے جو ملا ہے وہ میرا دین ملا ہے، مجھے میرے عملوں کے بدلے میں جو مجھے صلہ ملنا ہے وہ مجھے میرے کا ملا ہے۔ آپ اپنے عملوں کے ذریعے سے جب کلام پاک کو پڑھتے ہو تو آپ کو وہ صلہ ملا ہے جو آپ کا ہے۔ فمن کانا یرجو، اچھا یہ جو لکھا ہے، تو جو اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے۔ ہاں اگر کسی کو امید ہے نا کہ میں اللہ سے ایک دن ملوں گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کے بعد مجھے یہ سب کچھ ملے گا، تو جب آپ کو یہ یقین ہوگا، جب آپ لوگوں کو یہ یقین ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر یقین کریں گے تو آپ کو یہ سب کچھ نیکیوں کے بدلے میں آپ کو اللہ کی کتاب کا علم ملے گا۔ نیکیاں نہیں لے کے آئیں گے اللہ کے کلام کے اندر تو آپ کے اندر جو شرارت کرنے والی سوچیں وہی رہیں گی، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اب دیکھیں میں یہ جو احد ہے اور واحد دو لفظ آگے ہیں نا، احد کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی یا کسی کو، احد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو، اور واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک۔ تو واحد
تو اس کا مطلب ہوا جو شر پھیلانے والی سوچیں ہمارے اندر آتی ہیں، جو برائی آتی ہے یا جو کچھ بھی آتی ہے وہ ہماری طرف سے آتی ہے، کیونکہ ہم لوگ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے. تو وہ ایک ہی اللہ ہے جو ہم لوگوں کو شرارت کرنے والی سوچوں سے باہر نکالتا ہے. تو جو ہمیں باہر نکالنے کی کوشش کرے ہے، جو ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم اس کی آواز کو سنتے نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے نہیں، اس وجہ سے ہمیں اللہ کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے. دوسرا یہ ایک سیکنڈ یہاں پہ اینڈ کر دوں، پھر آپ سے بات کرتی ہوں. ایک سیکنڈ. اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. اس کا مطلب میرا جو رب ہے نا وہ میرے ساتھ موجود ہے، میرے اندر ہے، میرے ساتھ ہے، میری شہرک سے قریب ہے. تو جو میری شہرک کے قریب تھا اس کو میں نے دل میں بسایا، تو مجھے سارا پتہ چلا کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو، اپنے رب کے ساتھ، جو میرا رب ہے نا جس نے میری پرورش کی ہے، اور اللہ کی کتاب نے میری پرورش کی ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ میں کسی کتاب کو جوڑوں گی نہیں، اللہ کے کلام کے ساتھ کسی دوسرے کی باتوں کو جوڑوں گی نہیں. نہیں میری اینڈ ہو گئی ہے، میری صورت ختم ہو گئی ہے میری نا. یہ سورہ مریم آگے شروع ہو رہی ہے تو میرا اینڈ ہو گیا. اور شریک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی باتوں کے ساتھ میں نے کسی دوسرے انسانوں کی باتوں کو شریک نہیں کیا. تو تب جا کے مجھے یہ ساری باتیں پتہ چلی. یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی باتوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اللہ کی باتیں سمجھ نہیں آتی. جب میرا آج کا ہو گیا، میری سورہ مریم شروع ہوگی لیکن وہ کل کروں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو وعلیکم حسین؟ السلام. سناؤ کیا حال جی؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک. تسی کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے. کتھے تسی کا نہیں، کتھے نہیں، دیکھو میری پنجابی بس ایسی ہی ہے. اچھا وہاں پہ کیسا رہا آپ کا؟ مزہ آیا؟ انجوائے کیا آپ نے؟ ہاں وہاں ٹھیک تھا، مزیدار تھا. ابھی بھی مس کر رہا ہوں. وہ اچھا کنٹری ہے، وہ تو پاکستان کا دیتا ہے وہ ٹیسٹ نا تھوڑا تھوڑا. ہاں ہاں کھلے ہاں. کھلے رقبے ہیں وہاں پر، کھلی کھلا یہ سارا نظام. لیکن وہاں پہ صاف سوف ہے نا. یہاں پاکستان جو تھوڑا گندا ہے، وہ تھوڑا صاف سوف ہے. لیکن رقبہ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ وہ زرعی علاقہ زیادہ ہے وہاں پر بھی. ہاں ہاں ہاں، پودے وغیرہ زیادہ ہو گئے وہاں پہ. بلکہ شہر کے اندر بھی نا، ہر گھر کے اندر لوگوں نے اپنے نا سب کچھ اگایا ہوا ہے. یہ آپ دیکھو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر کوئی اپنے گھر کے اندر خود سبزیاں خود اگاتا ہے، فروٹس خود اگاتا ہے. سب لوگوں کے گھروں کے اندر خود اگا ہوا ہے. بازاروں سے جو لے کے آتے ہیں وہ کم چیزیں ہی لے کے آتے ہیں، اپنے گھروں میں ہے سب کچھ. لیکن ٹائم ہی شارٹیج ہوتا ہے، یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے. جو وزٹ پہ جاتا ہے نا بندہ. میں تو بڑا 4 سال رہ کے آئی ہوں 4 سال کس سٹی میں تھے آپ لوگ؟ ایواکونی میں. ہاں میری فیملی جو تھی وہ زیادہ رہی ہے، لیکن میں ذرا کم رہی ہوں. لیکن وہ لوگ آتے جاتے رہتی تھی، میں آتی جاتی تھی، لیکن میرا تقریباً کافی عرصہ رہی ہوں. وہ ابھی بھی ادھر ہی ہوتے ہیں جاپان میں؟ 2 سال نہیں، میں امریکہ میں ہوں. نہیں وہ آپ کے جو ہے. نہیں واپس ادھر امریکہ. ہم لوگ تو میری نا وہ کام کے سلسلے میں ہم لوگ وہاں پہ تھے. اچھا تو پھر پھر واپس آ گئے ادھر امریکہ، واپس آ گئے. تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے گئے تھے. اچھا وہ اچھا کنٹری ہے ویسے، مزیدار ہے. پرانا ہے، اچھا لگتا ہے. وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں. اگر آپ پتہ نہیں آپ ان کے لوگوں سے آپ نے کبھی بات کی ہے یا نہیں کی ہے، اگر آپ ان کے لوگوں سے بات کریں گے نا تو وہ لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہیں. میں نے نا دنیا میں بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، کنٹریز دیکھی ہیں، لیکن جو جیپنیز لوگوں کا جو نیچر ہے نا، اور یورپین میں نے آئرلینڈ کے لوگوں کا جو نیچر دیکھا ہے وہ بہت اچھا ہے. آئرلینڈ کے لوگ سب سے پہلے مجھے جیپنیز پسند ہیں لوگ، اور سیکنڈ نمبر پہ جو ہیں وہ آئرلینڈ کے لوگ پسند ہیں مجھے. آپ کبھی ویٹیکن سٹی گئی ہیں؟ وہ بڑا میں نے سنا ہے. ہاں وہ گئی ہوں. دیکھا؟ ہاں وہ پوپ فرانسس والا جو ہے. بالکل بالکل بالکل. وہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں، وہاں پہ بھی وہ اچھے ہیں. سارے کرسچن ہیں وہ اوورآل. ہاں لیکن یار دیکھو، کرسچن، ہندو، مسلم، یہ سارے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کرسچن ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ نہیں ویسے کہہ رہا ہوں، وہ ان کا جو ہیڈ ہے نا وہ ادھر ہی ہوتا ہے نا. ہاں ویٹیکن. پاپ ہے نا وہاں پہ. ہاں پوپ ہے. ٹھیک. اچھا اگلی جو سورت ہے وہ سورہ مریم ہے. ہاں کل پڑھوں گی. ویسے کوئی اچھا اور آپ نے کچھ پوچھنا تو پوچھ سکتے، میرے پاس ٹائم ہے. یہی پوچھنا تھا، یہ سورہ مریم وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے؟ یار مریم کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، طہارت والا. ٹھیک ہے، جو پاکیزہ ہوگا نا، تو جو پاکیزہ ہوگا، جو طہارت والا ہوگا، تو اس کو یہ کتاب کا علم ملے گا.
تو جو بھی انسان اس کتاب کے اندر داخل ہوگا نا تو وہ مریم والی صفت کے اندر آئے گا نا، تو اس کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اس کتاب کی سمجھ آئے گی۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو خود کو اس کتاب کے اندر رکھنا پڑے گا۔ انہوں نے تو حضرت مریم جو پہلے زمانے میں کوئی آئی تھی انہوں نے یہ کیا وہ کیا، نہیں، جب ہم نے اپنے آپ کو رکھا تو ہمیں پتہ چلا، جب آپ خود کو رکھو گے نا آیتوں کے اوپر تب آپ کو پتہ چلے گا یہ آپ سے بات کرتا ہے کلام، یا آپ کے بارے میں آپ کو بتائے گا۔ تو مریم جو ہے مریم والی صفت ہے۔ مریم جیسے میں مریم ہوں، آپ کو میرا پتہ ہے نا میں مریم ہوں، تو میرے اندر مجھے عیسیٰ تب ملے گا، یا مریم کا علم مجھے تب ملے گا جب میں طہارت والی ہوں گی، جب میں خاموش ہو جاؤں گی۔ مریم نے صوم کیا تھا، آپ نے اگر دیکھا ہو تو مریم کا صوم کیا ہے، تو قرآن پاک کے اندر صوم نا ڈفرینٹ طریقوں سے بتایا گیا کہ تم نے روزہ کیسے رکھنا ہے۔ تو خاموشی کا روزہ جو مریم نے رکھا تھا نا، اور عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بتائے گا۔ تو عیسیٰ کون ہے؟ جو علم ہے، جو اللہ کی روحانیت جس کے پاس ہے، روح جس کے پاس ہے، اس کی تو اللہ کا کلام جو ہے، جو کتاب جو ہے، اس کی جو روحانیت ہے، وہ روحانیت خود ہی بیان کرنا شروع ہو جاتی ہے، وہ خود بولنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ میرے اندر ہے، مجھے یہ ملا، مجھے یہ ملا، میرے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا، تو وہ خود بیان کری ہے، تو روحانیت اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ علم کے طور پہ، علمی طور پہ جب ہمیں چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو جو عیسیٰ ملتا ہے، جیسے میں نے جو قرآن پاک کی آیت ہے نا جس میں کہا گیا کہ مرنے کے بعد نا تمہیں تمہاری نیک اولاد تمہیں لوٹا دی جائے گی۔ تو نیک اولاد کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ نے اعمال کیے ہوں گے نا، پہلے زمانے میں جو اعمال کیے ہوں گے، تو جب آپ اللہ کی طرف آئیں گے تو آپ کی نیکیاں جو ہوں گی وہ آپ کے اولاد بن جائے گی، جو اچھی نیکیاں اولاد جو آپ کو واپس لوٹائی جانی ہے نا، جیسا جو آپ نے کیا ہوگا وہ آپ کو لوٹایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے نیکیاں جو آپ نے زندگی کے اندر کی تھیں، ان نیکیوں کے بدلے میں آپ کو جو ملنا ہے تو وہ آپ کو لوٹایا جائے گا، وہ آپ کو دیا جائے گا، تو وہ آپ کی اولاد ہے، کیونکہ آپ نے کیا ہے وہ سارا کام، تو نیکیاں آپ لے کے آئے ہو، آپ نے کیے ہیں، تو وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کو لوٹائی جائیں گی۔ تو میں نے بھی جو عمل کیے ہوں گے تو مجھے میری نیکیاں لوٹائی گئی ہیں۔ یہ اللہ کا کلام جو مجھے مل رہا ہے نا، یہ میری نیکیوں کے بدلے میں مجھے مل رہا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ بندہ ابھی پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا نا، تو کبھی کبھی یہ غالب ہو جاتا ہے پڑھنا، یعنی کہ بندے پہ غلبہ ہو جاتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے، تو کبھی کبھی بندہ چھوڑ ہی دیتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہاں، کیونکہ نا اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نا اس کا نا ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو نا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو دیا جاتا ہے۔ ایک دم سے اگر دیں گے نا تو یہ بھی خطرہ ہے کہ آپ یہ نا کتاب انسان کو گمراہ بھی کر دیتی ہے، یہ کتاب انسان کو پاگل بھی کر سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ نا کتاب کے اندر داخل ہونے کے بعد پاگل بھی ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا۔ تو اللہ کا کلام جو ہے نا، اس کا وزن اٹھانا، اس کو کیری کرنا، یہ اتنا ہلکی بات نہیں ہے کہ آپ اس کتاب کے وزن کو اٹھا سکیں۔ اس کو جیسے وہ ماں جو ہوتی ہے اپنے پیٹ کے اندر وہ جو بچہ پیدا کرتی ہے نا، بچہ رکھتی ہے، تو اس بچے کو اس پیٹ کے اندر رکھنے کے لیے اس ماں کو وہ کرنا پڑتا ہے، کیا کہیں گے، 9 مہینے اس کے اندر رکھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو بھی سمجھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو جو ڈیلیور کرنے کا وقت آئے گا نا، تو ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کو پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اس کے سمجھنے کے لیے آپ کی سوچ کے اندر یہ کتاب کا علم جو رکھا جائے گا نا، تو وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا علم آپ کو ڈیلیور کرنے کے لیے بوجھ دیا جائے گا کہ آپ اس کو عمل کر کے دیکھو کہ یہ ٹھیک کر سکتے ہو یا نہیں۔ پھر آپ کو یہ کتاب کا بوجھ یہ نا ہلکا نہیں ہے، یہ ایزی نہیں ہے۔ جو آپ بول رہے ہو نا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں ہوتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ آپ ایک دم سے پڑھو گے نا تو آپ کے لیے خود کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہی اس طریقے سے ہے، تھوڑا سا آپ کو دیا، پھر آپ کا امتحان لیا، پھر تھوڑا سا دیا، پھر آپ کا امتحان لیا کہ کتنے پاس ہوئے ہو، کتنے فیل ہوئے۔ تو جو انسان اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، خود کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ کتاب اس کو اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ تم کہاں پہ پہنچے ہو، تم موسیٰ پہ پہنچے ہو، تم عیسیٰ پہ پہنچے ہو، تم عیسیٰ کی فطرت میں آئے ہو، تم موسیٰ کی فطرت میں آئے ہو، تم محمد نبیوں میں سے سارے نبیوں کا جو لکھا ہوا یا فرشتوں کی صفت میں آئے، تم ابھی کہاں پہنچے ہو۔ تو یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ آپ ابھی پہنچے کہاں پہ ہو، آپ کا مقام کون سا ہے، کس مقام پہ پہنچے ہو۔ تو یہ آپ کا امتحان لے کے بتائے گی۔ تو یہ ایک ساتھ نہیں پتہ چل سکتا اس کتاب کا، اس کا علم نہیں پتہ چل سکتا، اس کے اندر گہرائی بہت ہے نا۔ صحیح صحیح۔
تو اس لیے اس کو لے کے نا میں نے آپ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کتاب کو پڑھا انہوں نے، تو وہ نا اب آگے کی سننا نہیں چاہتے، کوئی اور ان کو کوئی بات بتاتا ہے تو وہ لینا نہیں چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہم جیسے لوگ ہیں نا، ہم لوگ رہتی دنیا تک ہمیں کوئی انسان ہمارے سے بہتر بات بتائے گا نا، ہم اس کو ضرور لیں گے، اس کو ضرور سمجھیں گے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو پتہ چل گیا بس ہم نے اس پہ لاک لگا دیا، اب لوگوں نے ہمیں جو بتا دیا اس پہ لاک لگ گیا، اب ہم نے کھولنا ہی نہیں، اس کو باہر نہیں نکالنا، اس سے باہر نہیں جانا، جو بس بتا دیا گیا بس وہی ہے۔ لیکن ہم جیسے لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جو بتا دیا گیا وہ کافی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہتر، ہمارے سے بہتر علم دے، ہم اس کو قبول کریں گے۔ لیکن یہ کہ ہم سے کم والا دیتا ہے تو وہاں سے تو ہم گزر کے آگے ہیں نا، وہ تو سیکھ کے آگے ہیں آلریڈی، ہمیں پتہ چل گیا۔ تو پیچھے مجھے یہ بات بتاؤ کہ کوئی انسان ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹر بننے کے بعد اس کو بولا جائے کہ ABC والے یعنی گریڈ A میں دوبارہ واپس آ جاؤ، کوئی جائے گا واپس؟ نہیں، مشکل۔ ہاں، تو یہی بات ہے کہ جس کو جو چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں وہ واپس نہیں جاتا، اس سے آگے کی کوشش کرتا ہے، اور جو آگے کی کوشش کرے گا اس کو اور زیادہ ملے گا۔ اور کوئی کویسچن؟ ہاں بس یہی نا فی الحال۔ نہیں تھا، چلو صحیح ہے، پھر میں بھی جاؤں گی، پھر انشاءاللہ کل میں کروں گی، یا اگر مجھے ٹائم ملا بعد میں تو آؤں گی، ورنہ پھر میں کل کروں گی باقی کا، ٹھیک ہے؟ تھوڑے کو دن چڑھے ہون یعنی یہ صبح ہوئی ہے 6:30 ہو رہے ہیں صبح کے۔ اچھا اچھا، یعنی کہ تسی صبح ساری ٹائم پڑھتے ہو؟ میں 3 بجے رات کو اٹھتی ہوں۔ اچھا اچھا، 3 تہجد بجے نہیں سے لے پڑھتے؟ کے یہ تہجد ہی تو ہے تو یہ میں اللہ کے